أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 153 اور آیت نمبر 154، 153 اور 154۔ ان دو آیتوں کے الفاظ کا معنی دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، استعینو مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ولا تقولوا اور تم مت کہو، لمن یقتل ان لوگوں کے بارے میں جن کو قتل کر دیا گیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، بلکہ احیاء و زندہ ہیں، لیکن لا تشعرون تم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ پوری دو آیتوں کا ترجمہ سن لیجیے۔ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے یا اللہ کے راستے میں جنہیں قتل کر دیا گیا ان کو مردہ مت کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ حاضرین، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، تو ہر مومن و مسلمان کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو بلاتا ہے اے بیٹے، تو بیٹے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو بلاتا ہے تو شاگرد کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک حاکم اپنے محکوم کو بلاتا ہے تو محکوم کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل چوکنا باخبر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایمان والوں کو پکاریں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، تو سارے مومنوں کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے کہ میرا رب مجھے پکار کر کیا کہنا چاہتا ہے، کیا حکم دے رہے ہیں میرے پروردگار جنہوں نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یعنی اپنی زندگی میں دو چیزوں کو اختیار کرو، اللہ کی مدد تمہیں ملے گی۔ ایک یہ کہ تم اپنی زندگی میں آنے والے حالات پر صبر کرو، اور دوسری یہ کہ نماز ادا کرو، نماز کے پابند بن جاؤ۔ یہاں صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی تو برداشت کر لیا، بلکہ صبر یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو، اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھے۔ نفس چاہتا ہے کہ عبادت نہ کرے، مگر آدمی نفس کے خلاف کھڑے ہوتا ہے، برداشت کرتا ہے نفس کی مخالفت کو، اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسرا صبر یہ ہے کہ آدمی معصیتوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، جرائم سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک رکھے، دور رکھے۔ یہ بھی برداشت ہے، اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ جی چاہتا ہے کہ نماز چھوڑ دیں، جی چاہتا ہے کہ شراب پئیں، جی چاہتا ہے کہ گناہ کریں، جی چاہتا ہے کہ ظلم کریں، لیکن برداشت کرتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے اس برائی سے۔ یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ صبر یہ بھی ہے کہ جو حادثات آتے ہیں، بلائیں آتی ہیں، مصیبت
مصیبتیں آتی ہیں، ناموافق حالات آتے ہیں، ان میں بھی صبر سے کام لیتا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے جو اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، یہ صبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، نماز پڑھو، جتنی نماز پڑھو گے اللہ کی مدد اتنی ہی پاؤ گے، فرائض پڑھو گے اللہ کی مدد پاؤ گے، نوافل پڑھو گے اللہ کی مدد پاؤ گے، اشراق پڑھو گے اللہ کی مدد پاؤ گے، تہجد پڑھو گے اللہ کی مدد پاؤ گے، اوابین پڑھو گے اللہ کی مدد پاؤ گے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور مدد حاصل کرو، جس کے سامنے جس نے اپنے دونوں ہاتھ کھلے رکھے ہیں دینے کے لیے، اسی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ لینے کے لیے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتائی وہ یہ کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی محلے کا بڑا آدمی یا ملک کا بڑا آدمی ہم سے کہے ڈرنے کی ضرورت نہیں بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، سارے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں فلاں آدمی نے ہم کو اتنی حوصلہ افزائی کی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا حوصلہ افزائی کی بات کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا حوصلہ دے رہے ہیں مومنوں اور مسلمانوں کو کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں جو لوگ اپنی زندگی میں صبر سے کام لیتے ہیں، عبادتوں پر قائم رہتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، آنے والے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے ساتھ، اللہ کے فیصلے پر خوش ہو کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں جو شہید قتل کیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ آیت دراصل اس وقت میں نازل ہوئی، علامہ واحدی نے اسباب النزول میں لکھا ہے کہ یہ آیت جنگ بدر کے موقع پر اس وقت میں نازل ہوئی جبکہ جنگ بدر میں انصار میں سے 8 صحابہ اور مہاجرین میں سے 6 صحابہ شہید ہو گئے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ مر گئے، یہ لوگ مر گئے، دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اس طرح کا تفسیرہ جب بھی آدمی مرتا ہے تو مختلف قسم کے تفسیریں لوگ کرتے ہیں، اچھے لوگ اچھے تفسیریں کرتے ہیں، برے لوگ برے تفسیریں کرتے ہیں۔ تو ان شہداء کے بارے میں جو تفسیرہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گراں گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم اس کو مردہ سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ بہت محروم ہو گیا دنیا کی نعمتوں سے، ارے اس کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کو دیکھو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے ہرگز ہرگز تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اسی لیے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم گمان مت کرو کہ وہ مردہ ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم، اور اللہ نے جو ان کو دیا اس پر وہ خوش رہیں گے۔ خاص قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی ان کو عطا ہوگی، وہ زندہ ہیں، وہ مردہ حقیقت میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری حقیقتوں کو سمجھنے کی اور آیات سے ہم سب کو عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ